الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرتے تھے. ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد ماہ رجب المرجب شریف شروع ہو چکا ہے. ماہ مقدس ہے، اس کے بعد شعبان ہے اور پھر اس کے بعد ماہ رمضان. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ ماہ مقدس اس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ باری تعالیٰ اس کے تسلسل سے ہمیں ماہ رمضان مبارک کی برکتیں عطا فرمائیں. اس ماہ مقدس کے اندر دو عظیم دن اور راتیں آتی ہیں. اس کی 13 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول زوج بطول حسنین کریمین کے بابا مولا کائنات امیر المومنین علی المرتضیٰ شریف خدا قدم اللہ کریم کا یوم میلاد ہے. اسی موضوع پہ ہم انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کریں گے اور اس ماہ مقدس کی 27ویں شب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے عظیم معجزہ معراج عطا فرمایا. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا قدم اللہ کریم آپ کے حوالے سے ہم آج انشاءاللہ العزیز وہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ کریم کا مقام و مرتبہ. ابھی ہم نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کا جو حصہ ہم نے تلاوت کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کا شان نزول نجران کی عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے عالیہ کے اندر
مبالغے کا چیلنج کر کے چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ایسا کرو کہ تم آؤ ہم بھی آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں کے ساتھ آؤ، اور ہم بھی اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ تم اپنے مردوں کو، اپنی جانوں کو لاؤ، اور ہم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں۔ پھر مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو بھوکا ہے اس کے اللہ کی لعنت۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے اندر جس ہستی کو اپنی جان قرار دیا ہے وہ مولا کائنات علی و مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی خدا۔ اس سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، جس سے امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر، پھر امام ترمذی نے اپنے جامع کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ آپ نے مبالغہ فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اپنی اہل بیت قرار دیا اس آیہ کریمہ کی روشنی میں، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، قُلْ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین انہیں ساتھ لیا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت۔ اب بیٹوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں ساتھ لیا وہ حسنین کریمین ہیں، اور فرمایا تم اپنی عورتوں کے ساتھ آؤ، ہم اپنی عورتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ وہاں جس ہستی کو ساتھ لیا وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور فرمایا تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، ہم اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اس مقام پہ جس سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان قرار دیا وہ مولا کائنات علی اور مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم کی ذات۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
غزوہ تبوک کے موقع پہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں مختلف مغازی کے اندر اللہ کریم کے محبوب نے جب مولا کائنات کو پیچھے چھوڑا تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو جہاد کے اندر کفار سے مقابلہ کرنے والا ہوں، لڑنے والا ہوں، جہاد کرنے والا ہوں، اور آپ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں عورتوں اور بچوں پہ۔ عورتوں بچوں کا نگران بنا کے جا رہے ہیں، یعنی خاص یہ ظاہر کی کہ آقا میں بھی جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کیا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے؟ اب یہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو ارشاد فرمائی، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں بعض مغازی کے اندر جب انہیں پیچھے آقا کریم چھوڑ کے گئے تو یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے علی تیرا مقام میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کا تھا۔ تھوڑی دیر کے خاموش ہو جائیں، بڑی مہربانی آپ کی وجہ سے۔ یا آپ گفتگو کر لیں، میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ نہیں بند کر دیتے ہیں۔ میں تقریر بند کر دینا، تھی تقریر کر لو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ علی فرق صرف اتنا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ مقام ایک مقام پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، اسی طرح پھر آگے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو مزید طول دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر کا موقع آیا 39 دن جنگ جاری رہی، خیبر فتح نہیں ہو رہا، اور 39ویں دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بشارت دے دی کہ کل خیبر فتح ہو جائے گا۔ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، جب وہ بات کرتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو اذن ملتا ہے
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو آگے ارشاد فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے نے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوش کر دیا، اور ساتھ ارشاد فرمایا خیبر فتح ہوگا اور میں کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح عطا فرمائے، اور وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہماری خوشی کی انتہا نہیں تھی، اور اس رات ہم میں سے کوئی سویا نہیں، ساری رات جاگ کے گزاری اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے کہ باری تعالیٰ یہ ہمارے نصیب میں کرنا، یہ جھنڈا کل ہمیں ملے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں صحابہ میں سے کوئی پیچھے نہیں تھا، ہر صحابی ٹوٹ کے مصطفیٰ سے محبت کرنے والا تھا، اور ہر ایک کی خاص یہ تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے میں ہی سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ ہم ہی سے محبت کرتے ہیں، یہ ہر صحابی کا عالم تھا۔ اسی بنا پہ ہر صحابی کی خاص یہ تھی کہ کل یہ جھنڈا جو ہے اللہ کریم اپنے محبوب کے تصدق سے ہمیں ہی عطا فرمائے گا۔ یہ درخواست بھی ہو رہی تھی، اسی تمنا اسی آرزو کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں رات بیت گئی، صبح ہو گئی، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، بڑا عجیب منظر تھا، اور 39 دن ہو چکے تھے خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، اب 40واں دن شروع ہو چکا تھا، اور آقا کریم نے بشارت دے دی تھی، اور جو کوئی مصطفیٰ کی زبان سے نکلا تھا ہمارا ایمان تھا کہ وہ کام ہو کے رہے گا۔ آقا کریم نے فرما دیا ہے اب خیبر جو ہے وہ فتح ہو کے رہے گا، مصطفیٰ کریم نے جو ارشاد فرما دیا ہے۔ اب اسی تمنا اسی آرزو کے ساتھ ہر صحابی رسول بس اسی انتظار میں تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ارشاد فرماتے ہیں اور جھنڈا جو ہے میرے ہاتھ میں تھماتے ہیں، مجھے عطا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے دیکھا صحابہ کو، صحابہ کے مجمع کے اندر علی اور مرتضیٰ موجود نہیں تھے، ارشاد فرمانے لگے این علی، علی کہاں ہے؟ سارے صحابہ آگے لیکن علی نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ عشوب چشم میں مبتلا ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ اب اس میں مجھے یہ کہہ دینے دیجیے، قربان جائے مولا کائنات تیری عظمت پہ، تیرے شان پہ، تیرے مقام پہ۔ ہر صحابی کی خاص یہ ہے کہ آج جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کا محبوب جھنڈا ہمیں عطا فرمائے گا۔ اسی تڑپ اسی طلب میں صحابہ کرام آگے۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ شاید علی تو اس طرح اللہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کر سکا جس طرح اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرنی چاہیے، ممکن ہے یہ جھنڈا کسی اور کے نصیبے میں ہو، اور اللہ کا رسول جس طرح دوسروں سے محبت کرتے ہیں ممکن ہے وہ تیرا حال وہ نہ ہو، اس لیے خیمے کے اندر بیٹھے رہے نہ آئے۔ یہ خیال تصور ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوچھا، آپ کو عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں، عشوب چشم میں مبتلا ہے، نہیں آئے، اور میں بلاؤ علی کو۔ مولا کائنات علی اور مرتضیٰ کو بلایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ لگایا، بس لگانے کی دیر تھی، یوں لگا کبھی علی کی آنکھیں دکھی نہیں تھی،
تندرست ہو گئی۔ ابے یہ تو آنکھیں دکھ رہی تھی، وہ منظر بھی آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے کہ صحابی کا ڈھیلا بہہ گیا، آنکھ بہہ گئی، ہاتھ میں وہ ڈھیلا لے کے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ بھئی کبھی جو بہہ جاتی ہے چیز ختم ہو جاتی ہے، ڈھیلا نکل جاتا ہے، کبھی دوبارہ درست ہوا۔ یہ تو آنکھیں دکھی تھی، وہ آنکھ سے ڈھیلا تو نکل چکا تھا، ہاتھ پہ رکھا ہوا، پگھلا ہوا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آقا اس ڈھیلے کو آنکھ پہ رکھتے ہیں، یوں لگ رہا تھا کبھی ڈھیلا نکلا ہی نہیں تھا، یہ تو اشوب چشم تھی۔ جب آنکھیں درست ہو گئی تو کیسا منظر ہوگا، وہ میرے آقا کریم کے صحابہ کرام وہ منظر دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے دل دھک دھک کر رہے ہوں گے کہ جھنڈا کس کو ملتا ہے، کون سے جھنڈا لیتا ہے۔ اور ادھر نصیبہ دیکھیں علی المرتضیٰ کا، شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم کا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی یہ لو جھنڈا اور جاؤ خیبر کو فتح کرو۔ اب ہر کسی کو معلوم تھا کہ قربان جائے علی المرتضیٰ، تیری عظمت پہ، تیرے شان پہ، تیرے مقام پہ کیسی شان اللہ کریم نے عطا فرمائی، اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شان کے ساتھ آپ کو خیبر میں بھیج رہے ہیں، روانہ کر رہے ہیں۔ اور جو بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ رات فرما چکے تھے کہ کل جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا، وہ شخص اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا کوئی مطلب قطعاً یہ نہ لے کہ باقی صحابہ سے اللہ اللہ کا رسول محبت نہیں کرتے یا نہیں کرتے تھے، یا وہ صحابی اللہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے تھے۔ صحابی بھی اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے اور اللہ اللہ کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو مصطفیٰ کی غلامی میں آئے، مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دیا۔ یہ شان و عظمت جو ان کو ملی ہے، اس شان و عظمت کا حامل اور کوئی نہیں ہو سکتا جو صحابہ کو اللہ کریم نے عطا کی۔ لیکن ان صحابہ میں علی کو جو رب کائنات نے شان دی ہے، یہ ایسی ممتاز شان ہے، ایسا کمال عطا کیا ہے اللہ کریم نے اپنے محبوب کے تصدق سے کہ اس شان کے اندر علی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ ایسی محبت ہے کہ حدیث کھول کے پڑھ لیں، لاکھوں حدیث مبارکہ ہیں، لیکن امام مسلم اس کو بیان کر رہے ہیں اور امام بخاری بیان کر رہے ہیں، امام نسائی بیان کر رہے ہیں، امام ترمذی بیان کر رہے ہیں اس شان و عظمت کو، علی کی شان کو، اس مرتبے اور مقام کو، کہ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارے لڑنے والے جو تھے 39 دن تو جنگ کرتے رہے خیبر کے مقام پہ، خیبر کو فتح کرنے کے لیے، ایک سے ایک بڑھ کر صحابی اللہ سے محبت کرنے والا تھا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا تھا، ورنہ جنگ کس چیز کی کر رہے تھے، کس خاطر کر رہے تھے؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں۔ اور یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا تھا، اللہ کا رسول بھی ان سے محبت کرتا تھا، لیکن اس محبت کے مقام میں علی کا کوئی ثانی نہیں۔ علی اس محبت میں بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور اس محبت میں جو اللہ کریم نے یہ خاص محبت علی المرتضیٰ کو عطا کی ہے، اس میں علی کو ممتاز کر دیا ہے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، اس محبت کے اندر۔ اور یہ بات میرے آقا کریم نے کہیں سرگوشی نہیں کی، چھپ کے بات نہیں کی، بلکہ تمام صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہر ایک نے خاص ظاہر کی اس محبت کی بنا پہ جو محبت اللہ کے رسول کے ساتھ تھی۔ کون؟ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم، یعنی اس محبت کے اندر علی یکتا اور تنہائی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس بات میں
خیبر کے فتح کرنے میں علی المرتضیٰ کے ساتھ سارے صحابہ بھی شامل تھے، لیکن اس محبت کے اندر، اس فتح کے اندر اللہ کریم نے امتیازی شان جس کو عطا کی اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، مولائے کائنات کہتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات، یہ جملہ ارشاد فرما کے علی کو سب میں ممتاز کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جو جملہ مصطفیٰ کریم نے رات کو کہا تھا وہ دن کے چڑھے سورج کے اندر وہ سامنے ظاہر ہوا، علی نے خیبر کو فتح کیا۔ اور جس شان کے ساتھ علی خیبر کو فتح کرتا ہے، خیبر کے دروازے کو بائیں ہاتھ پہ ڈھال کے طور پہ بنا پہ آپ اسے اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے بلند کرتے، ڈھال بنا لیتے۔ صحابہ کرام میں اگر دیکھا جائے تو آپ بیانہ قد کے تھے، لیکن جسامت کے لحاظ سے بھی ایک 90 تولے جسم کے مالک تھے آپ۔ اس کے باوجود خیبر کے اس دروازے کو آپ نے ڈھال کے طور پہ اپنے ہاتھ پہ اٹھایا۔ اور صحابہ کرام راوی کہتے ہیں کہ بعد میں صحابہ کرام 40 صحابہ مل کے اس خیبر کے دروازے کو ہلا رہے تھے، ہل نہیں رہا تھا۔ مولا علی سے پوچھا، علی عجیب صورتحال ہے، ہم نے دیکھا جب خیبر فتح ہوا تم نے خیبر کے دروازے کو الٹے ہاتھ پہ ڈال بنا کے رکھا ہوا تھا، کیا ماجرا تھا؟ کہ ہم 40 مل کے اس دروازے کو ہٹا رہے تھے، ہلا رہے تھے، ہل نہیں رہا تھا۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ فرمانے لگے وہ علی کی طاقت نہیں بلکہ خدا کی طاقت تھی، خدائی طاقت سے اٹھا رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے نا، جب کوئی میرا ہو جاتا ہے میں اس کو ہو جاتا ہوں، پھر ہاتھ اس کے نہیں رہتے، ہاتھ میرے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کسی شے کو پکڑتا ہے پھر گرفت اس کی نہیں ہوتی، مولا کی گرفت ہوتی ہے۔ وہ گرفت اللہ کی تھی، وہ پکڑ اللہ کی تھی، جس سے پکڑ کے علی المرتضیٰ نے خیبر کے دروازے کو بائیں ہاتھ پہ ڈال بنا کے رکھا ہوا تھا۔ کون علی المرتضیٰ؟ شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے خیبر کو فتح عطا فرمائی، اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لما نازلت هذه الآیۃ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ یعنی یہاں پہ بھی مصطفیٰ کریم نے جب عیسائیوں سے مبالہ ہوا، اس مبالے کے اندر بھی میرے مصطفیٰ کریم کی بے شمار اہل بیت ہے، لیکن ساری اہل بیت میں سے جن کا انتخاب کیا وہ 4 نفوس قدسیہ ہیں، علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا، ان چاروں کو لیا اور بتا دیا دنیا کو کہ لوگوں دیکھ لو، اللہ کا محبوب سب سے زیادہ جس ہستی سے محبت کر رہا ہے وہ فاطمہ ہے، اور فاطمہ کے بعد جس سے سب سے زیادہ محبت کر رہا ہے وہ علی المرتضیٰ ہے، پھر جس سے محبت کر رہا ہے وہ حسن ہے یا حسین ہے۔ اور علی کے ساتھ مصطفیٰ نے اپنے تعلق کو بیان کیا کہ لوگوں علی اور مصطفیٰ کا تعلق کیا ہے، علی کون ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا علی جان مصطفیٰ، یعنی علی کو اپنی جان قرار دیا ہے، علی مصطفیٰ کی جان ہے، یعنی انفسنا، کیا کہ آؤ تم اپنی جانوں کے ساتھ، ہم آتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ۔ مصطفیٰ جس اپنی جان کو ساتھ لے کے گئے وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ اور آقا کریم نے پھر اس مقام پہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المرتضیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا ایک جداگانہ تعلق تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم کا علی کے ساتھ جو تعلق تھا ہم اس تعلق پہ رش کرتے تھے کہ جب علی المرتضیٰ کو چیز مصطفیٰ کریم سے مانگتے تو آقا کریم فوراً اسی وقت عطا فرما دیتے، اور اگر نہ مانگتے دیتے ہوئے جب کسی کو دینے لگتے تو مصطفیٰ کریم سب سے پہلے جس ہستی سے آغاز کرتے ولی المرتضیٰ ہوتے، یعنی دینے لگتے تو سب سے پہلے جس ہستی کو چیز دیتے ولی المرتضیٰ کی ذات۔ پھر یہ دینے کی بات ہوئی، اور سرگوشی کے متعلق جس ہستی سے سرگوشی فرماتے، صحابہ کرام کے مجمع کے اندر صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بھی علی کی ذات ہوتی۔ اس کو امام ترمذی نے بیان کیا، پھر متعدد ائمہ کرام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غزوہ طائف کے موقع پہ، آپ فرماتے غزوہ طائف کے موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو بلایا اور ان کے ساتھ سرگوشی کی۔ اب جب سرگوشی کی تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کہنے لگے، دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو لمبی ہو گئی ہے، سرگوشی لمبی ہو گئی۔ لقد طال نجاہ بابن عمہ، آقا کریم نے کیا جواب ارشاد فرمایا، قربان جائے علی المرتضیٰ آپ کی عظمت پہ، آپ کے مقام پہ۔ آقا کریم نے فرمایا، لوگو تم یہ کہتے ہو کہ مصطفیٰ نے علی سے سرگوشی کی ہے، مصطفیٰ نے نہیں بلکہ خدا نے علی سے سرگوشی کی ہے۔ امام ترمذی بیان کرتے ہیں آقا کریم نے فرمایا یہ سرگوشی مصطفیٰ نے نہیں بلکہ اللہ نے علی سے سرگوشی کی ہے، اور اتنی لمبی جو سرگوشی میں نے علی سے کی ہے میں نے نہیں کی بلکہ خدا نے کی ہے۔ یعنی بتا دیا کہ علی کے ساتھ جو سرگوشی میں کر رہا تھا اپنی مرضی سے نہیں، اپنی منشا سے نہیں، بلکہ حکم الہی یہ تھا میرے مصطفیٰ آپ علی سے سرگوشی کرو۔ اب وہ کون سی سرگوشی تھی جو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، کون سی بات تھی جو علی سے مصطفیٰ کہہ رہے تھے، خدا کہلوا رہا تھا میرے مصطفیٰ علی اس کو یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو، یہ بات کرو، سرگوشی میں علی سے یہ بات کرو، علی سے یہ بات کرو۔ ارے وہ بات کروانے والا رب تھا، وہ خود بات کروا رہا تھا علی المرتضیٰ سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم حدیث طیبہ میں جسے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم نے ایک لشکر بھیجا، لشکر میں علی المرتضیٰ کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ یعنی آقا کریم کا تعلق، محبت اور نسبت کو صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ آقا کریم علی المرتضیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ لشکر میں بھیج دیا، یہ بھی حدیث پاک امام ترمذی نے، امام طبرانی نے، اور پھر متعدد ائمہ کرام نے اس حدیث پاک کو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا۔ یعنی وہ بتا رہی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر علی سے محبت کرتے تھے۔ لشکر کے ساتھ بھیج تو دیا، بھیجنے کے بعد آپ نے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے، عرض کرنے لگے یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں۔ یعنی ام عطیہ بیان کر رہی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھیج تو دیا لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے، بھیجنے کے بعد آقا کریم کس طرح بے تاب ہو گئے
کہ باری تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں، جب تک وہ باخیر و عافیت واپس نہ آ جائے تب تک مجھے موت نہ دینا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے اس سے بھی مولا کائنات خود بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی حدیث پاک امام ترمذی نے، امام حاکم نے، امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو بیان کیا مولا کائنات علی المرتضیٰ سے۔ یعنی روایت کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ ابو بکر نے اپنے مال سے میری مدد کی اور اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر نے اپنے مال سے بلال کو آزاد کر کے میری غلامی میں دیا۔ یعنی حضرت ابو بکر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ابو بکر وہ ہے جس سے اللہ کریم نے ہجرت میں میرا ساتھی بنایا، ہجرت کے سفر میں جو میرا ساتھی بنا وہ ابو بکر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے، وہ ہمیشہ حق کی بات کرتا ہے اور ڈٹ کے بات کرتا ہے، اور عمر وہ ہے کہ جب ادھر مجھے کوئی بات عرض کرتا ہے ادھر سے اللہ جبریل کو بھیج دیتا ہے، جیسے عمر نے کہا ہے اللہ کی منشا بھی آتی ہے۔ اللہ عمر پر رحم فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائے، عثمان میرا اتنا حیادار ہے کہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ یعنی میرے مصطفیٰ کریم صحابہ کرام خلفائے راشدین کی ترتیب کو ارشاد فرما رہے ہیں اور ان کی شان و عظمت بیان کر رہے ہیں، اور مولا کائنات کا ذکر کر کے حد کر ان کی شان و عظمت بیان کی۔ حضرت ابو بکر کا ذکر کیا، حضرت عمر کا ذکر کیا، حضرت عثمان کا ذکر کیا۔ جب مولا علی کی باری آئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ علی پر رحم فرمائے، علی پر رحم فرمائے۔ علی کے جو فضائل تھے ان کا ذکر نہیں کیا کہ علی نے یہ کیا، علی نے وہ کیا، خیبر فتح کیا، بیٹی میں نے علی کے نکاح میں دی۔ علی وہ ہے جسے میں نے کل ایمان قرار دیا، علی وہ ہے جسے میں نے کہا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ان باتوں کو نہیں بیان کیا، کمال کی بات کی، بات ایسی کی کہ حد کر دی رب کائنات کس محبوب نے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ جو کچھ مصطفیٰ کہہ رہے تھے وہ خود نہیں بلکہ خدا کہلوا رہا تھا۔ جملہ کیا تھا؟ اے اللہ علی جہاں کہیں بھی جائے حق علی کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جائے، یعنی حق کو علی کے پیچھے بھیج دے، جدھر علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جائے۔ یہ علی کی شان ہے۔ انشاءاللہ اس پہ پھر آئندہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سارے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔